بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، گزشتہ کل بعض مشغولیتوں کی وجہ سے ہماری ترتیب نہیں رہی۔ ضروری باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، ایمان کو تازہ کر دینے والی، جن سے ہم اللہ عز و جل سے قریب ہو جائیں، ہمارا تعلق بڑھے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ سب جنات، جادو اور ان سب چیزوں سے علاج بھی ہو۔ عزیزان من، دنیا میں بہت لوگ اس وقت جنات و جادو وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن میں آپ حضرات کو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی تعلیمات پیش کر دی کہ جن میں توحید تھی اور ان کے دلوں میں کمال یقین تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میرے عزیزوں بتا دیا کرتے تھے، تو وہ قوت یقین سے پڑھتے تھے، اگر مگر نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے اندر اگر مگر آیا، اس لیے تاثیر نہیں رہی۔ حضرت اعلی حضرمی جب بحرین کا سمندر پار کرنے کو ہیں، بحرین کا سمندر پار کرنے کو ہیں، تو ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا جائے کہ بھئی چلو کشتیاں وغیرہ بنائیں گے اور پھر ان میں بیٹھیں گے اور آگے پانی پر چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں امیر مدینہ جو ہے، ہمارے جو کمانڈر ہے اور امیر المومنین، ان کی طرف سے ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جا کے آگے حملہ کرنا ہے، لہذا کیا رائے ہے کہ نمازیں پڑھی اور اللہ کے نام لیتے ہوئے یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم وجزنا، اے اللہ ان بڑی بڑی صفات کے مالک ہم کو پار کر دیجئے۔ سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے اور صحابہ کرام سے پوچھا 2 رکعت نماز پڑھو اور بولو کون کون تیار ہے۔ جو اللہ عز و جل قدرت والا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کے جو اس وقت میں مختلف قبائل تھے، ان سب کے لیے راستے سمندر میں بنا سکتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے کیوں نہیں؟ تو قوت ایمان۔ پھر میرے پیاروں، میرے بھائیوں، جتنے عقیدے کی پختگی ہوگی اور ہم پڑھیں گے، دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے نا مصر کا دریائے نیل وہ خشک ہوا کرتا تھا، اور اس کو ایک لڑکی بھیڑ چڑھا دی جاتی تھی، ڈال دی جاتی تھی اس میں، اور وہ چلتا تھا۔ ہر سال مئی جون جولائی کے مہینے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اس وقت میں ایک لڑکی زیورات سے آراستہ کر کے اس کو ڈال دیا جاتا تھا اور وہ چلنے لگتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور اسلام اس کو منع کرتا ہے، کسی کی جان اس طرح نہیں لی جا سکتی، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور بتا دیا کہ یہ صورت ہے، فرمایا جاہلیت کی بات ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، ایسا نہ کرنا۔ تو میرے عزیزوں اور ایمان والو، اللہ ہمیں ایسا کمال ایمان اور اپنی ذات عالی پر ایسی قوت یقین اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب لکھا کہ لوگ ہجرت یعنی نقل مکانی کرنے لگے ہیں اور وہاں سے منتقل ہونے لگے، دیکھنے لگے کہ دریا خشک ہونے لگ گیا ہے، دریائے نیل، تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک پرچی لکھ رہا ہوں اس دریائے نیل کا نام، بس تم یہ پرچی اس دریائے نیل میں ڈال دو اور دیکھو کیسے نہیں چلتا۔ من امیر المومنین امیر المومنین عمر، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے جو امیر المومنین ہے، دریائے نیل کے نام۔ حمد و صلات کے بعد فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ، اگر تو اللہ کے فیصلے سے چلتا ہے تو فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ إِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي، اگر تو خود چلتا ہے تو مت چل۔ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ واحد قہار کے حکم سے چلتا ہے تو فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ، ہم اس اللہ سے مانگتے ہیں۔ چنانچہ وہ دریائے نیل اس کے بعد ایسا قوت سے چلا کہ آج تک پھر اس میں وہ نوبت نہیں آئی۔ وہ سب شیطانی تصرفات تھے۔ آج ہمارے گھروں میں کچھ ہو معمولی سے تو ہم ڈر اور خوف کے مارے سمجھتے ہیں نہ معلوم کیا ہو جائے گا، کیونکہ وہ یقین اندر میں نہیں۔ حضرت صحابہ کرام کے قلوب میں یقین تھا۔ یہ میں نے 1-2 بات اس لیے دہرائی ہے کہ میں ابھی کچھ بتاؤں گا جو ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے دی ہوئی چیزیں، تو پھر یقین رکھو اور یقین سے اس کو پڑھو اور یقین سے دم کرو، نہیں اثر رہے گا، نہیں اثر رہے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک دم سے سب کچھ ہو گیا، پڑھتے رہو،
جو جن بدن میں 10 سالوں میں داخل ہو کے اپنی جگہ اندر بنا چکا ہے، تو اتنی جلدی سے ایک دم ہم کیوں چاہتے ہیں کہ چھپ کوئی مارے اور نکل کے بھاگ جاوے؟ تو میرے عزیزو، حسب وعدہ جیسے بندے نے وعدہ کیا تھا، آج آپ کو صرف اسی عنوان پر کچھ بتاتا ہوں۔ علامتیں تو بتا دی تھی نا میں نے، علامتیں تو بتا دی تھی، ان علامتوں کی روشنی میں آپ اندازہ لگا لو۔ اب سنتے جاؤ جو چیزیں ہیں کہ جن کے بعد یہ چیزیں اثر انداز نہیں رہ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صبح شام جو شخص بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو کوئی چیز صبح سے شام تک، شام سے صبح تک نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قوت یقین سے پڑھیے، جی ہاں قوت یقین سے پڑھیے۔ آیت الکرسی کے بارے میں لمبی ایک حدیث ہے، اس میں خود جب شیطان کو جن پکڑ لیا تھا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب پکڑ لیا تو اس نے خود بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، جی ہاں اس پر عمل کر لینے کے بعد اور قرآنی ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد ہم میں سے کوئی قریب نہیں لگ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے، یہ آیت الکرسی کو کوئی پڑھ لے تو یہ جنات، جادو وغیرہ یہ سب کچھ بھی قریب نہیں لگتے۔ اگر کسی پہ ہے تو اس کے اثرات دبتے آہستہ وہ گھبرا کر کے یہاں میرا کام نہیں چلتا، نکل کے بھاگ جائے گا۔ اور اگر ابھی اندر نہیں ہے، باہر ہے، تو باہر کے خارجی اثرات بالکل نہیں آئے گا۔ اور بالخصوص یہ جو آیت الکرسی ہے میرے عزیزو، اس کے اندر ایک جو کلمہ اور جو جملہ آتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان زمین و آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں، اللہ کو تھکاتی نہیں۔ یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے، سبحان اللہ، بس کیا بتاؤں میں آپ کو۔ میرے پاس ایک کتاب ہے یہاں، کفر سے اسلام تک نام ہے، اس میں ایک ہندو کا واقعہ میں نے پڑھا جو اسلام لے آیا تھا، تو اس کے باپ نے اسے بہت مارا اور پنڈتوں کے پاس لے گیا کہ اسے ٹھیک کر دو۔ تو پنڈت کہتے تھے ٹھیک ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم جو ہے ہمارے پاس تو بڑی شکتی ہے، بڑی طاقت ہے اور اسے بالکل ٹھیک کر دیں گے، تم آ جانا 2-4 روز بعد اور یہ سب چھوڑ دے گا اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہمارے اسی دھرم میں آ جائے گا اور سب ٹھیک ٹھاک جو ہے ہوگا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو وہ اس کا والد جاتا تھا، لیکن وہ جب ٹھیک نہیں ہوتا تو ایک بڑے کے پاس لے گیا، اس نے بڑا اعتماد دلایا اور بہت پٹائی کی اپنے بیٹے کی۔ بہرحال لے گیا اس کو، تو وہ بیٹا خود اس کتاب میں لکھ رہا ہے، یہ کتاب حضرت والا کے وطن میں چھپی ہے جی، اس میں لکھتا ہے کہ وہ رات کو جنگلوں میں مجھے لے گئے اور وہاں جو ہے پھر کہیں پر وہ خاص جگہ تھی، تو وہاں وہ اپنے ساحرانہ اور شیطانی تصرفات اور اثرات سے کبھی شیر سامنے آتا تھا، کبھی ہاتھی آتا تھا، کبھی درندے عجیب قسم کے، بس ایسا لگتا تھا کہ مجھ کو کھا جائیں گے۔ لیکن میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا تھا اور جیسے ہی میں پہنچتا تھا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو وہ سارے سامنے سے صاف ہو جاتے تھے، اب وہ ان کا والد آیا اور آنے کے بعد 2-4 روز بعد کہا ہاں جی کیا حال ہے میرے بیٹے کا، بھائی لے جاؤ بھائی اسے، اس کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے، ایسی شکتی اور طاقت ہے کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو الٹا ہماری طرف آ جاتی ہے۔ کیا ہے یہ عقیدے کی پختگی میرے عزیزو، صرف یہ آیت الکرسی عظیم الشان عبادت کے لیے۔ صبح کو 3 مرتبہ پڑھ لو، شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لو، فرض نماز کے بعد پڑھنے کی تو ایک عظیم الشان فضیلت یہ بھی ہے کہ جو 5 نمازوں کے بعد میں اور اس کو پڑھتا ہے اس کے جنت میں داخلے میں، اور اس میں لکھا ہے حدیث شریف میں کہ صرف اتنا فرق ہے کہ بس اسے موت آئے، جیسے ہی موت آئی یہ جنت میں گیا۔ سمجھ رہے ہو میرے بھائیو؟ ایک دیوبند میں مکان تھا، تو وہاں وہ ایک تھے جی، جو کچھ میرا بھی تعلق تھا، کبھی اٹھنا بیٹھنا عامل تھے، تو کسی بچی کے اوپر یہ چیزیں آئی اور پھر پریشان کرنا شروع کیا۔ تو یہ تو حق ہے، مطلب یہ ان کا آنا اور چپٹ جانا اور بدن میں داخل ہو جانا اور ستانا اور پریشان کرنا حق ہے، میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں،
حضرات صحابہ کرام تک کے ساتھ واقعات پیش آئے بھائی. ایک صحابی جنگ میں گئے ہوئے ہیں, نئی نئی شادی ہوئی ہے, لمبا قصہ ہے, لیکن خلاصے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں جانا چاہتا ہوں, جی میں ابھی جدید العقد مطلب نیا نکاح ہوا ہے, تو چنانچہ اجازت ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہتھیار وغیرہ بھی ساتھ لیتے جاؤ. لے لیا ساتھ میں. جب وہ آئے اور اپنے گھر میں آئے اور دروازے پہ دیکھا کہ بیوی تو گھر سے باہر نکلی کھڑی ہے, بیوی تو گھر سے باہر نکلی کھڑی ہے, تو وہ جو تلوار یا نیزہ ہے جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا اٹھایا کہ بیوی کی طرف. تو بیوی نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے سے پہلے آ کے حال تو دیکھ لو یہاں اندر میں کیا صورتحال ہے, اس کے بعد مجھے کچھ کہنا. اس میں ایک نکتہ بھی سن لو میرے عزیزو, بیان سننے والوں اور سننے والیوں, یہاں ایک نکتہ بھی سن لو. آج تو عورتیں گھر سے یوں پھر رہی باہر بھاگی, گھر میں بیچارہ شوہر ہے, آیا جایا گیا, آیا چلا, وہ عورت کہاں, وہ دکان گئی, وہ عورت کہاں, وہ بازار گئی, وہ عورت کہاں, شاپنگ گئی, وہ عورت کہاں, یہاں گئی اور وہاں گئی, ڈرائیونگ آتی ہے اور اسکول ہے اور یہ فلاں ہے, اور گاڑی سے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگی پھر رہی ہے. اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا میرے بھائی. حضرت مولانا مظہر صاحب کا واقعہ میں نے کتاب میں لکھا ہے, تو بہرحال اس میں زبان پہ آ گیا تو بتا دوں. ایک بار جی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے پیرانی صاحبہ کو حضرت مولانا ساتھ لے گئے, جب لا کے چھوڑ دیا اور گھر کے پاس پہنچا دیا, اور کہیں نکل گئے قریب میں کسی کام سے, تو دیکھا جب آئے تو وہ تو پیرانی صاحبہ وہاں گھر سے باہر بیٹھی ہے. حضرت مولانا نے کہا امی جان اب اندر نہیں گئی. کہا بھائی کہاں جاؤں, کون سے گھر میں جاؤں, کہ یہ تو گھر ہمارا. کہنے لگی میں باہر سے کہاں جانتی ہوں میرے گھر کا کیسا نقشہ ہے, میں تھوڑا ہی روز نکلی پھرتی ہوں یہاں. یہ حالات تھے. تو بہرحال وہ صحابی آئے اور جب یہ ہوا تو دیکھا اندر بستر پر ایک بڑا سانپ لوٹ پوٹ ہے. وہ سانپ نہیں تھا, وہ وہی دوسری چیز تھی. تو انہوں نے جیسے ہی نیزہ اس کو مارا, اس نے بھی ان کے اوپر حملہ کیا, اور بالآخر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جان سے مار دیا اور ان کو بھی نقصان پہنچا. قصہ خلاصہ یہ ہے, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے واقعات اس دور میں بھی پیش آتے تھے, اور یعنی جنات کا وجود تو برحق ہے اور ہے, میں آپ حضرات کو بیان کر چکا ہوں. تو دیوبند میں ایک بچی کو اس طرح بہت پریشان, تو وہ دروازے کے باہر آئے اور دروازے کے باہر ہی سے وہ اندر ہے اور یہ دروازے کے باہر ہے, وہیں سے پڑھنا شروع کیا. آیت الکرسی پڑھی اور پھر ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما, بس اسی کو پڑھے جا رہے ہیں, اور اس پہ قیامت بھر پائے, اس جن پر قیامت بھر پائے. کہتے ہیں نہ پڑھو, کہ کیوں نہ پڑھوں, اسی کو پڑھوں گا, اسی کو پڑھوں گا. حضرت والا کے یہاں جب میں تھا تو فجر کے بعد ٹہلتا تھا, تو ایک ہمارے ساتھی تھے, وہ ساتھ ٹہلتے تھے, کئی دن نہیں آئے. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی ان کو فون کر کے پوچھو کیا ہوا, ان کو ٹہلنے نہیں آ رہے. خیر تو ایک دن دوپہر میں جب میں خانقاہ میں تھا اور لیٹنے لگ گیا آرام کرنے, تو ان کا فون آیا اور بڑی گھبراہٹ اور اس کے ساتھ کہا حضرت آج تو عجیب معاملہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ آپ نے کچھ بتایا تھا کہ والد صاحب بیمار ہیں اور اس پر پڑھو. وہ بیمار نہیں تھے بیچارے, وہ ڈائلسس کے کا معاملہ تھا کہ ڈائلسس ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ ہاسپٹل لے جاتے, وہ کہتے کوئی ڈائلسس کی بیماری نہیں. وہاں جاتے وہ کہتے ڈائلسس کی بیماری, وہ پیشاب نہیں آ رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو ڈاکٹروں پہ لے جائیں کہ رپورٹ صحیح, سارے ٹیسٹ صحیح, یہ صحیح وہ صحیح, اور پریشانی جوں کی تو اسی طرح. میں نے کہا اللہ کے بندے تو پہلے سے کیوں نہیں مجھ سے رابطہ کیا؟ پوچھتا, میں عامل وامل نہیں ہوں لیکن کم از کم کچھ بتاؤں گا تم کو. یہ آیتیں تم پڑھتے, وہ آیتیں انشاءاللہ میں اس پر فوٹو کاپی ان کی بھیجوں گا. جی ہاں ایک پرچے پر ہے, انشاءاللہ اس پر فوٹو کاپی بھیجوں گا, سب دیکھ لیں گے اس کو اور اس کے اندر سے لے لیں گے اس کو. میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو توحید اور قرآن اور سنت اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا, یہ ہمارے بیانات کا مقصد ہے بھائی. یہاں عامل عملیات کا کام نہیں ہے. جی ہاں اسی لیے ایک جگہ بیان ہوا مدرسے میں, بہت خواتین کا وہ مدرسہ تھا, تو ایک عالم مجھ کو جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے تھے, انہوں نے کہا آپ نے تو عجیب و غریب عملیات پہ بیان کیا کہ توحید خالص بیان کر دی, پوری توحید سکھا دی. میں نے کہا تو اور اللہ کی ذات عالی ہی تو سارے عالم میں جو ہے وہ قوام ہے اور قیوم ہے, نظام عالم تو سب اس کے ہاتھ میں ہے, وہ چلاتے. ساری دنیا کے جنات اور جادو اور ساری دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے, ذرا اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے. اس لیے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدون حضرت تھانوی قدس سرور کو اسی لیے فرمایا تھا جب کوئی آیا کرے تمہارے پاس تو عملیات وغیرہ کی قبیل جنات جادو کی تو کچھ پڑھنے کے لیے دے دیا کرنا, کچھ لکھ کے دے دیا کرنا.
جی، اور حضرت نے فرمایا میں نے یہ اعمال قرآنی بھی اسی لیے لکھی ہے تاکہ لوگ ادھر ادھر جوگیوں کے پاس اور بے ایمانوں کے پاس اور کافروں کے پاس جا کے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ تو میرے عزیزو، وہ یہ ہوا کہ اس کو میں نے وہ آیت دی تو اس نے جو پڑھی اپنے والد پر اور دم کیا تو اسے تو کچھ نظر نہ آئے۔ وقت تھا دوپہر میں، کھانے کے بعد میں قیلولے کے لیے لیٹنے والا تھا، اس کو فون آیا، حضرت صورتحال بہت بگڑ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے جو وہ آیات پڑھی تو میرے والد کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عورت ہے اور کہہ رہی ہے آج تم سب کو ختم کروں گی اور میں اپنی پوری فوج لے کے آ رہی ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے اور مجھے نظر آ رہی ہے اور یہ بہت تیش میں ہے اور جوش میں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو سنو ایک بات، میں عامل تو ہوں نہیں لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ قوت ایمانی کے ساتھ پڑھو اور اسے کہہ دو کہ لے آوے اپنے سارے لاؤ لشکر کو جس کو لانا ہے، آج آر پار کا مقابلہ ہے۔ چنانچہ اس نے آستین چڑھائی اور میدان میں آیا، کہا ابا بے فکر رہو، آج میں ان سے وہ کر لوں گا۔ اور اس نے پھر وہ آیتیں پڑھنی شروع کی۔ تو اب جب اس نے سنا اس طرح سے تو وہ عورت اس کے ابا کو کہنے لگی کہ بیٹے سے کہو یہ نہ پڑھیں۔ بیٹے نے کہا کیوں نہ پڑھوں؟ بہرحال ہوتے ہوتے یہ سب ہوا اور پھر وہ جو ہے بالکل ایک دم بوجھتے 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 اس کی یہ کیفیت ہوئی، اچھا ہمیں معاف کر دو، اتنے دنوں سے ہم تھے۔ اور وہ بیٹھی تھی پیشاب کی جگہ یہاں وہاں پیٹ میں، اور جب وہ نکل کے بھاگی اور وہ سب ہوا تو اس کو استنجا ہوا اور اس سے سب کچھ ہوا اور پھر آرام سے وہ لیٹ گیا۔ اور بہت سارے واقعات کیا سناؤں میں تو آپ کو، علاج معالجہ بتانے پہ میرے عزیزو 3 مرتبہ آیت الکرسی صبح کو پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد بتانا کہ کیا حالت ہے۔ اور پڑھنا ہی نہیں، صرف ہاتھ پہ دم کر کے اپنے بدن پہ دم کرو۔ شوہروں کو چاہیے اور والدین کو چاہیے جو ذمہ دار ہیں، جو گھر کا خاص طور سے جو ابا ہے بچوں کا، اسے چاہیے مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے آ رہا ہے تو پوری منزل پڑھو نا بھائی، صرف اتنا ہی کیوں پڑھتے ہو آیت الکرسی؟ پوری منزل، میں ترتیب سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ منزل حضرت شیخ کی ہر جگہ لکھی ہوئی ملتی ہے، حضرت تھانوی نے بہشتی زیور میں بھی اعمال قرآن، اور اکثر جگہوں میں آپ منزل شاید گوگل پہ لکھو تو وہاں بھی مل جائے۔ بہرحال لیکن کسی عالم کے یہاں سے صحیح کتب خانے سے چھپی ہوئی لے لو، صبح کو پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، 7-8 منٹ لگتے ہیں۔ اپنے اوپر دم کرو، بیوی پر دم کرو، بچوں پر دم کرو، اور بیوی پہ خار کھائے ہیں، گرمی ہے مزاج میں، بیوی پر کیوں میرے ساتھ بہت لڑتی ہے؟ ارے ظالم اسی لیے لڑتی ہے کہ اس کو دوسری چیزیں ستا رہی ہے۔ اگر تجھے اپنا گھر بسانا ہے تو ذرا بردباری اور حلم اور صبر سے کام لے کے کیوں دم نہیں کرتا؟ پھر 2-4 دن کے بعد دم کیا اور کچھ تیڑ پھیڑ ہو گئی اور غصہ گرمی ہوئی، ان چیزوں کی وجہ سے غصہ گرمی ہوئی، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہو، پھر سے دم کرنا بند کر دیا، پھر حالات بگڑ گئے۔ منزل پڑھیے صبح شام، صبح کو پڑھیے اور مغرب کے بعد پڑھو۔ اور ایسے میں نے کہا اگر اتنا وقت نہیں ہے تو آیت الکرسی پڑھ لو اور تینوں قل پڑھ لو۔ تینوں قل کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یکفیک من کل شیء، یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ہر چیز کی طرف سے تم کو کافی ہے۔ کوئی جن جادو یہ فلاں نظر بد ادھر ادھر کی ساری چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ پڑھو، اپنے اوپر دم کر لو۔ جی ہاں، مگر یہ چیزیں تو ہماری زندگی سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ تو آیت الکرسی ہے، تینوں قل ہے، اور پھر میں نے کہا منزل ہے، اسی طرح گھر کے اندر سورہ بقرہ کا پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھو۔ اور اگر پڑھنے کی ہمت سکت نہیں ہے، اصل اعلیٰ درجہ ہی ہے کہ پڑھ لو جی، تو پھر وہ سیڑھی میں جو چلاتے ہیں بلند آواز سے گھر کے اندر اس کو چلا دو۔ تجربے سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا بھی جنات و شیاطین پر اثر پڑتا ہے جس گھر میں ہو، اگر اس میں 40 دن تک یہ رقیہ بلند آواز سے چلا دے یہ سورہ بقرہ جی، تو وہ چیزیں بھاگتی ہے۔ اسی طرح رقیہ شرعیہ جو عربوں میں جانتے ہو کیا رواج ہے، ہماری طرح کے عملیات، ہند و پاک والے عجمیوں والے عملیات تعویذ گنڈے نہیں ان کے یہاں ہوتے، وہ بڑی توحید والے ہیں اور ان کا ایمان و یقین بڑا پختہ ہے۔ اس لیے آپ دبئی میں جاؤ، سعودی میں جاؤ، جالیات والے کہلاتے، جالیات والے، ان کے پورے آفس اور دفتر اور بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں، وہاں بیمار لوگ آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، بھر جائے گا شام کو ہال، پھر وہ ایک پڑھنا شروع کرے گا آیت الکرسی وغیرہ، اور اس کے ساتھ 1-2 ذرا مضبوط سے بہادر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی کو قے ہوگی، کسی کو کوئی شور مچائے گا، کوئی چلائے گا، کسی کو درد ہوگا، کوئی مارنے کے لیے اٹھے گا، لیکن بالآخر 1-2 گھنٹہ جب وہ قرآن پڑھے گا، وہ آیات پڑھے گا تو ان چیزوں سے سنا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا ان کے اندر کہ وہ قرآن کو سنے، بالآخر وہ نکل کر بھاگ جاتی ہے، بالآخر نکل کے بھاگتی ہے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا علاج قرآن سے ہے،
سب سے اعلیٰ درجے کا علاج قرآن سے. تو بہرحال میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے ان کو پڑھیے، تینوں قل کو پڑھیے اور سورہ بقرہ گھر کے اندر پڑھو. دیکھو پھر اسی طرح میرے عزیزو، رات کو جب لیٹ رہے ہو بستر پر، رات کو جب لیٹ رہے ہو تو یہی آیت الکرسی پڑھنا روایت میں بھی ہے، یعنی سنت کی بھی نیت کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اجر بھی زیادہ ملے گا اور مدد خداوندی بھی زیادہ آئے گی اگر سنت کی نیت سے پڑھو گے. صبح کو پڑھنا، شام کو پڑھنا، رات کو لیٹتے وقت پڑھنا بھی سنت ہے. کسی اللہ والے سے پوچھ لو، یہ پڑھو اور آمن الرسول پڑھو اور اسی طرح تینوں قل پڑھو. اور اس میں تو سنت یہ بھی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونک مارو اور پورے بدن پہ دم کر لو. اور جو بچے آپ کے پاس لیٹے ہیں بیوی، اس پر بھی دم کر دو. اور اگر آپ سنگل بیڈ، ڈبل بیڈ جہاں بھی لیٹے ہیں، اگر حصار بھی کر لو تو سمجھ لو ایک ایسا مضبوط قلعہ ہو جائے گا آپ کے لیے. حصار کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں پہ پھونک مارو اور اپنے بیڈ کے چاروں طرف پھرا لو. جس زمانے میں ان حالات میں مبتلا تھا، بہت زیادہ شدید میرا معاملہ تھا. شدید کیا، میاں جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے، باقی لوگ تو نہیں سمجھتے رہتے ہیں، یہ تو ویسے ہی وہم ہے. اتنی خراب حالت، اتنی اندر دہشت اور خوف اور ڈر. لوگ مزے لے لے کے سوئیں، لوگ مزے لے لے کے سوئیں اور میں رات کو جب بستر پہ لیٹوں تو بس پریشان ہوں. میں نے کہا کیسے نیند آئے گی اور کیا ہوگا اور کس طرح. علی کل حال خلاصہ یہ ہے تو میں اس وقت پڑھتا تھا. اور جو حصار کرتا تھا میرے پیاروں، ایسا ہوتا تھا جیسے محفوظ قلعے میں بالکل سکون مجھے مل جاتا تھا، جیسے کوئی بالکل امن کی چادر، سکون کی چادر اڑا دی گئی ہو. چاہے قیلولہ کرنا ہو، قیلولہ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک اس طرح دم کر کے اپنا حصار نہ کر لوں. اور نہ قیلولہ نہ دوسرا رات کو لیٹنا. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام رکھیے. جی ہاں، رات کو لیٹتے وقت بھی. اور سنتے جاؤ بھائیو، یا قہارو، یہ اللہ کا بہت ہی جلالی نام ہے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا 21 مرتبہ اس کو پڑھو، 21 مرتبہ. جی تو ہمارے گھر میں سے بیچاری جب کبھی میں سفر اسفار میں جاتا ہوں اور ادھر ادھر ہوتا ہوں، رات میں کبھی مجھے فون 12 بجے 1 بجے 2 بجے نیند نہیں آ رہی، میں نے کہا فون ہاتھ میں پکڑو اور کان پہ لگاؤ. تو عورتیں بھی جب کبھی اس حال میں ہوں کہ وہ کچھ زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، تھوڑا بہت تو پڑھنے کی گنجائش ہے، جی وہ بھی دعا کی نیت سے اور اس طرح اوراد و وظائف کی نیت سے، لیکن زیادہ نہیں پڑھ سکتی، تو یا قہار، یا قہار، اتنا طاقتور نام، اللہ اکبر. مجرب اور مجرب اور مجرب، بالکل تجربہ کیا ہوا. کوئی اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہو اور اس کے کانوں میں اس کلمے کو زور سے بلند آواز سے پڑھ دے، یا وہ خود پڑھ لے اور پڑھ کے پھونک مار کے 21 مرتبہ پڑھ لے، نہیں کام چلے پھر دوبارہ پڑھ لے، پھر دوبارہ پڑھ لے. جی لیکن بڑا پاورفل، بڑا زبردست. حضرت والا نے ہم کو بتایا تھا، حضرت والا رحمت اللہ نے کہ 21 مرتبہ صبح شام پڑھو، اور اگر زیادہ ہے تو پھر ہر نماز کے بعد پڑھو اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو. اسی طرح میرے عزیزو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. صبح کو 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلح گارڈ، حفاظت کے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں کہ وہ حفاظت کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم تو دنیا کی الا بلا میں، ٹی وی میں، نیٹ میں اور دنیا کے کاروبار اور پیسوں اور جھمیلوں میں لگے ہوتے ہیں، اور بھی چاہتے ہیں کوئی مولوی صاحب، کوئی عامل وامل ایسا ملے کہ کوئی تعویذ یا تو باندھ لے ہم، یا وہ کوئی بڑا پھونکا مارے اور بدن کے اندر سے ساری چیزیں نکل جائے. یہ تو ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، اداسی، مایوسی اور جی نہ لگنا اور ایک عجیب خوف اور گھبراہٹ اور بیوی سے خامخواہ کے لیے بڑی شدید نفرت اور بس لڑنے کو جی چاہنا اور غصے جملے، تمام جملے ایسے جیسے تیش میں بیوی کو تیڑ پھیر کر کے بھی طلاق دے دوں اور نکل جاؤں گھر سے، میں خود نکل کے بھاگ جاؤں یا اس کو یہاں سے چالو کر. یہ سب ایسی ہی چیزوں کے اثرات ہیں میرے پیاروں. مان لینا میری بات، مان لینا، بہت تجربے کے بعد بتا رہا ہوں. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اور بہت کچھ ہے. بہت ساری دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جب اللہ عز و جل نے معوذتین اتار دی، سورہ فلق سورہ ناس اتار دی، اس سے پہلے بہت سے تعوذات تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ کیا کرتے تھے اور اللہ کی پناہ میں آتے تھے، لیکن اس کے بعد ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ میں وہ پرچہ جس میں جنات جادو نظربت سب کا ہے، ایک ہی صفحے میں ہے، یا ایک میں یا دو میں، وہ سب آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ، اس کی کاپی آپ اس کو دیکھ بھی لیجئے۔ لیکن میرے پیاروں اگر حفاظت چاہتے ہو اہتمام سے ان چیزوں پر عمل کرو۔ بھائی 2 4 5 منٹ روزانہ صبح کو شام کو اگر لگا دی اور ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ ہم محفوظ، مطمئن، بے فکر، مس سے شیطانی سے بے فکر۔ یہاں ایک سوال کا جواب دیتا چلو، بات ختم۔ سوال یہ کہ کسی کو ذہن میں آئے کہ مجھ پر اثر ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بھائی وہ اثر کتنے دنوں سے تمہارے بدن میں جڑ پکڑے ہوئے ہے، تو ایک دم سے کیسے نکل کے ختم ہوگا؟ لیکن آپ مسلسل تسلسل سے جب پڑھو گے اور اکتاؤ گے نہیں، پانی پیو گے۔ ہاں یہ بھی بتا دوں جب یہ سب دم کرو پانی بھی پی لو، اگر کوئی زیادہ پریشان ہو اس کے اوپر چھڑک بھی دو، چھڑکنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تھوڑا سا ایک ایسی بوتل لے لو جس کے اندر سے جیسے پرفیوم نکلتی ہے اس طرح سے پانی نکلتا ہے، تو چھڑک بھی دو۔ دکان مکان وغیرہ کے معاملات ان میں ہو تو کونوں میں چھڑک دو، اس طرح کا پڑا ہوا پانی کونوں میں چھڑک دو، آپ دیکھنا کیسا فرق آئے گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا وجود مسلم ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرور نے لکھا ہے، تھانہ بھون میں ایک گاڑی بان تھا اور بڑا معتبر آدمی تھا، قصہ لکھا باقاعدہ اپنی کتاب میں۔ ایک دن کہنے لگا میں رات کو جا رہا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی اور بادل میں گرج اور بہت زیادہ گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بجلی چمک رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا میری گاڑی کے سامنے ایک عورت زیور پہنے ہوئے میں نے دیکھا سڑک کے کنارے کھڑی ہے۔ سڑک کے کنارے ایک عورت زیور پہنے ہوئے، خوبصورت، رات کے وقت میں۔ وہ آدمی کہہ رہے حضرت تھانوی کو بتا رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ اپنی ساس سے لڑ کر اور یہاں آ گئی، کوئی نئی دلہن ہے۔ اتنے میں جب دیکھا تو وہ چھلانگ مار کر میری گاڑی پر آئی، وہ آدمی بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا کون ہے تو کچھ نہ بولی، میں نے سمجھا کہ شاید شرم کرتی ہے تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دم سے کود کر سڑک پر چلی گئی اور میرا نام لیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو بھوتنی ہے، بھوتنی، جنات شیاطین کی قسم ہے۔ وہ آدمی حضرت تھانوی کو بتا رہا ہے کہ حضرت میں تو جب یہ منظر سامنے آیا میں تو بے ہوش ہو گیا، مگر وہ جو میری گاڑی تھی اور اس کا جو بیل تھا، جو گاڑی میں جانور لگا ہوا تھا، وہ تو راستہ جانتا تھا، جانور جانتے ہیں راستے اپنے جو آس پاس کے، تو وہ چلتا رہا، گاڑی گلیے ہوئے گھر آ گیا۔ جلال آباد میں میرا اس وقت گھر تھا، راستے میں ایک سپاہی ملا، اس نے گاڑی میں پڑا ہوا مجھے دیکھا تو کہا ارے فلاں، اب میں ڈر کے مارے آنکھ ہی نہ کھولی۔ اس نے کہا میں سپاہی ہوں، تو میں نے کہا پھر تو سپاہی ہے، مجھ کو گھر پہنچا کے آ۔ چنانچہ وہ اس طرح سے مجھ کو گھر لے کے آیا۔ حضرت تھانوی قدس سرور نے اسے کہا کہ بندے خدا، ایسا کبھی کوئی موقع ہو تو اذان پڑھ لیا کرو، اذان سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور کانوں میں اذان پڑھ دو ایسے شخص گئے تو دیکھو کہ کیا عشر بپا ہوتا ہے۔ جب ایسا موقع ہوا کرے حضرت نے فرمایا تو اذان کہہ دیا کرو، وہ قول بیابانی، بھوت پریت وغیرہ جو جنگلوں میں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، فوراً چلے جائیں گے۔ بہرحال علی کل حال مضمون لمبا ہو گیا، چونکہ ضرورت کی باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر وقتاً فوقتاً اور بتاتا رہوں گا، لیکن جیسے مرض پر تھا یا آج جنات پر تھا۔ اب ہم 2 قصے کریں گے، کل اور پرسوں، جادو اور نظر بد پر انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔